YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمیں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہماری شادی ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی، اور اسی طرح سے کچھ خواتین یا لڑکیاں سوال کرتی ہیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ تو آج جو لکیریں میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، میں وہی لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں کہ شادی آپ کی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ اس کے بارے میں تو ہم پہلے بہت سی ویڈیو کر چکے ہیں، اور دوسرا بہت سے دوست جو بیرون ممالک میں موجود ہیں یا بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میری شادی وہاں ہو جائے گی، کیا مجھے غیر ملکی بیوی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیا ہے۔ تو آج یہ ٹاپک ہم نے خاص طور پر ان کے لیے انتخاب کیا اس ٹاپک کا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی شادی اپنوں میں ہو رہی ہے یا باہر ہو رہی ہے، آپ کی شادی ملک میں ہو رہی ہے یا ملک سے باہر ہو رہی ہے، اپنی کسی وطن والی لڑکی سے ہو رہی ہے، اپنی کسی ملک والی سے ہو رہی ہے یا غیر ملکی سے ہو رہی ہے۔ تو ان ہاتھوں میں کیا علامت ہوتی ہے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں، تو اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں چیک کیجیے۔ اور جو خواتین یہ چاہتی ہیں، یہ جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، تو وہ بھی اس لکیر کو دیکھیں، کیونکہ ان کا اور ان کا لکیروں کا جنی سیم ایک جیسی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ضرور جو نا آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ جو نا لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھیں شمس والی جو لکیر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، شمس کی لکیر یہ ہوتی ہے۔ اگر شمس والی لکیر، شمس کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر شادی کی لکیر میں مل جاتی ہے، یہ دیکھیں یہاں یہ شادی کی لکیر ہے، یہ شمس کی لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شادی کی لکیر اور یہ شمس کی لکیر۔ بہت سے دوست پھر یہ کہیں گے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاتھ میں کون سی جگہ ہوتی ہے، تو دیکھیں میں دوسری لکیریں بنا کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف میں آپ کی سمجھ کے لیے کہ آپ پھر کہتے ہو جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، کہ آپ مکمل لکیریں بنائیں تاکہ ہم ساری لکیروں کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگائیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیر جو میں بنا کے بتا رہا ہوں، اور شمس کی لکیر یہاں سے اگر شادی کی لکیر میں مل جائے، یہ شادی کی لکیر اس لکیر میں مل جائے، کاٹے نہ خالی مل جائے، تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کی شادی غیر ممالک میں ہوتی ہے، غیر ممالک میں ہوتی ہے۔ اور ایسا اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں یا کسی خاتون کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت موجود ہے، تو ان کی شادی یعنی یہ سمجھیں کہ اپنوں کے علاوہ ہوگی، یعنی غیروں میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، غیروں میں شادی ہوگی۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے اور وہ کسی بیرونی ممالک میں موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کسی غیر ملکی سے ہو، اور اگر مرد موجود ہیں تو ان کی شادی ہو سکتا ہے کسی انگریز سے یا کسی بھی غیر ملکی سے ان کی شادی ہو۔ اس علامت کو آپ اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا کہ یہ شمس والی لکیر ہے جسے ہم کامیابی کی لکیر کہتے ہیں، اور یہ شادی کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کو ضرور فوکس کیجیے گا، کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں یا کوئی بزنس وغیرہ یا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس ٹاپک پہ کچھ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے ہماری وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو۔ لیکن آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، لائک کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ویڈیو ضرور ملے گی، اور اس کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھوں میں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں ان لکیروں کو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو ان کی لائف کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کی لائف کیسے گزرے گی، بیرون ملک میں ان کی شادی ہوگی یا اپنے ملک میں ہوگی، اور اپنے یہ ملک میں رہتے ہوئے شادی غیروں میں ہوگی یا اپنوں میں ہوگی۔ اگر اس طرح کی لکیر موجود ہے تو غیروں میں ہوگی، اگر اس طرح کی نہیں ہے، خالی اس طرح کی شادی کی لکیر بنی ہوئی ہے اور شادی کی لکیر اس میں آ کے ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔
تو پیارے دوستو آج کے اس سبق کو آپ یاد رکھیں اور بہت زیادہ یقین کریں، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا چینل دن بدن اللہ کے فضل سے آگے جاتا جا رہا ہے، اور یہ سب میرے اللہ کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی پسند ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ کافی حد تک اندرونی بیرونی مالک کے جو خواتین و حضرات ہیں وہ تقریباً پامسٹری کی رمزوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں بڑی خوشی کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ اس علم کو آپ تک پہنچائیں، اور ہم نے کوشش کی اور آگے بھی اس میں مزید تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ لکیر میں کون سی لکیر کہاں جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کون سی لکیر کہاں رکی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری تمام کی تمام ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی سے نئی انفارمیشن، نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ قاضی وسیم صاحب نے سوال کیا ہے ابو ظبی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے کچھ ٹائم سے رکی ہوئی تھی، لیکن اب اللہ کے فضل سے وہ چلنے لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مظاہر چودھری صاحب نے سوال کیا ہے جموں کشمیر سے کہ میں نے گندی موویاں بہت دیکھی ہیں، یہ بتائیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مظاہر چودھری صاحب آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی حکیم سے مل لیں، کیونکہ ہمارا چینل پامسٹری کا ہے، حکومت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی حکیم سے ملیں، وہ اس کا علاج بہتر طریقے سے بتائیں گے بھی اور کریں گے بھی۔ بشرا نے سوال کیا ہے گجرات سے، یہ بتائیں کہ مجھے عزت، دولت اور شہرت اور کامیابی کب ملے گی؟ بشرا صاحبہ آپ کا ہاتھ تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، لیکن جس کامیابی کا یا جتنی کامیابی کا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں، لیکن اس سے کچھ کم انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ مصباح ظفر نے سوال کیا ہے خوشاب سے کہ شادی کب ہوگی؟ پسند کی ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ صاحبہ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ طاہرہ نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ طاہرہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں تو موجود تھی، لیکن کچھ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اولاد نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ آپ کا ہاتھ اچھا ہے اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا اچھا ہوگا۔ ہاں اگر پابندی سے آپ کوشش کریں کہ 3 تسمیہ سورہ کوثر کی پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا رحم ہوگا اور اللہ جو ہے نا آپ کو اولاد بھی دے گا انشاءاللہ۔ ام کلثوم نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ ام کلثوم صاحبہ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ جواد نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ شادی کب ہوگی اور لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ جواد صاحب آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، آپ کی 2 شادیاں ہوں گی اور دونوں شادیاں جو ہیں وہ ارینج میرج ہوں گی، لو میرج ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ شاہ زیب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری ایک منگنی ہو کر ٹوٹ گئی ہے، میری شادی وہاں ہوگی یا کسی اور جگہ ہوگی؟ شاہ زیب صاحب آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی 2021 میں ہوگی، 2022 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہاتھ میں لکیر نہیں ہوتی کہ منگنی ہو کر ٹوٹ گئے، کیونکہ منگنی 2-4 لوگوں کا کمٹمنٹ ہے اور وہ پکا اس کا اگر ہم کہیں کہ گارنٹی والا تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہوتی۔ ہم غیر تعلقات کے لکیر کو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی اور یہاں ہوگی اور اتنی چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی۔ 2022-2023 آپ کی شادی کا سال ہوگا۔ شمیلہ ناز نے سوال کیا کراچی سے کہ قسمت کیسی ہے اور اولاد کب ہوگی؟ شمیلہ ناز صاحبہ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیریں موجود ہیں۔ رہی بات قسمت کی تو قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے تو ایسی نہیں ہے،
بہرحال یہ ہے کہ گزارے والی قسمت کی لکیر ہے، گزارا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے طریقے سے ہوتا رہے گا۔ روبینہ تبسم نے سوال کیا ہے گجرانوالا سے کہ قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ روبینہ صاحبہ، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور آپ کی قسمت میں بے حساب پیسہ ہے اور اللہ کے فضل سے بڑی کامیابیاں نظر آتی ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مزید رحمت ہوگی اور بہت خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ عبیر نے سوال کیا لاہور سے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہاتھ میں شادی کی لکیر اگر 2 شاخہ ہو تو شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے ہاتھ میں بھی شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے، تو کیا میری شادی بھی ٹوٹ جائے گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دونوں لکیریں آخر میں 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں سلسلے نہیں چل پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دیکھیں آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی تو آپ کوشش کریں کہ یہ چیز نہ ٹوٹے۔ اپنا عادت، اپنا مزاج جو ہے نا اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بدلیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹیں گی، نہیں بدلیں گے تو دونوں شادیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تصور نے سوال کیا ہے سرائے عالمگیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ سدرا نے سوال کیا ہے سرگودا سے کہ میری قسمت کیسی ہے۔ سدرا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے یہ تو کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 جو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت بہتری اور بہت ہی اچھا سال ثابت ہوگا اور آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں آپ کے نصیب میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سیما نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کیا زندگی میں کامیابی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر انشاءاللہ موجود ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ بہرحال ایک کام آپ کریں کہ کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پابندی سے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور مخالفین بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے۔ نوید رسول نے سوال کیا ہے کہ کینیڈا کا ویزا لگانا چاہ رہا ہوں، کیا میرا وہاں کا ویزا لگ جائے گا اور کیا میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں؟ نوید صاحب، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر بھی موجود ہے اور سفر کامیاب ہونے کی لکیر بھی موجود ہے۔ باقی کوشش اور جدوجہد آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ کشف مومنہ نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ ہر کوئی مجھے ناپسند کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی بتائیں۔ کشف مومنہ صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وقتی طور پر یہ آپ کی پریشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 2022 میں آپ کی پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور اللہ کے فضل سے حالات بھی بہتر ہوں گے اور لوگ پسند بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔